صاحب سے ملاقات جو ہے بہنوں کی، ان کے ذاتی معالجین کی، اس کی استدعا کریں گے، اور یہاں ہم اسی لیے ہیں کہ حکومت بھی سنیں، ہوش کے ناخن لے۔ یہ دھرنا جاری رہے گا جب تک ہماری پٹیشن اور حکومت کی طرف سے ہمیں کوئی جواب نہیں ملتا۔ سر مشال ملک کی اور آپ کی ایک آڈیو لیک ہوئی ہے رات، اس پہ کیا کریں گے سر؟ مشال خان دیکھیے وہ آ جائے گا، جو بھی معاملات ہیں سامنے آ جائیں گے۔ جھوٹ اور غلاظت جو ہے وہ کوئی وقت نہیں رکھتی، لیکن بہرحال اس کا مناسب فورم پہ کوئی جواب آ جائے گا۔ مشال یوسف افزئی کے الزامات مسترد کرتے ہیں آپ سے؟ دیکھیں کیا الزام ہے، میں خیر سنا بھی نہیں، جو دوستوں نے کہا ہے۔ آپ نے غلاظت جو ٹک ٹاک ہے کے پیسے لیے جی، غلاظت جو ہے اس کو غلاظت ہی نظر آتی ہے، تو اس کا جواب بڑے بھرپور طریقے سے دیا جائے گا۔ کہا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے کہ آپ جو ہے نا تیاری کریں اکٹھے کرنے کی، 10 کا کہا تھا 10 بجے کا کہ جمعرات والے دن ہر چوک ڈی چوک کریں گے، ملاقات تو مشکل ہے، کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں اکٹھے جو ہے کیسے ہوتے ہیں لوگ، ہم نے تو کال دے دی، ہم نے تو بات کر دی، اکٹھا آپ نے ہونا ہے، پاکستانی قوم نے ہونا ہے، ہم نے کیا ٹرک بھیجنے ہیں، گاڑیاں بھیجنی ہیں۔ اصل میں رانا ثناءاللہ صاحب نے رات کو یہ کہا، انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کو ملاقات نہیں کروائی جائے گی، انہیں کہیں کہ بندے اکٹھے کر لیں۔ ہاں ٹھیک ہے، تو دیکھیے یہ پاکستانی قوم نے فیصلہ کرنا ہے۔ میں بار بار یہی کہتا ہوں، سیاسی جماعت یہی کچھ کر سکتی ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ ہم آپ کے سامنے کھڑے ہیں، پارلیمنٹیرین یہاں کھڑے ہیں، بہنیں اڈیالہ کے باہر ہوں گی، ہمارے پنجاب اسمبلی کے ممبران وہاں آ رہے ہیں، اڈیالہ کے باہر آ رہے ہیں۔ ہم ہر روز آواز بلند کرتے ہیں، پریس کانفرنس کرتے ہیں۔ 5 اگست کو ہم سڑکوں پہ تھے، آپ نے دیکھا پشاور میں جلسہ ہوا، لاہور میں ایک مظاہرہ ہوا، پورے پنجاب میں چھوٹے بڑے مظاہرے ہوئے۔ تو سیاسی جماعت جو کچھ کر سکتی ہے، پی ٹی آئی وہ کر رہی ہے، اور اس کے بعد ہمارے سینکڑوں دوستوں کو گرفتار کیا گیا ہے، مقدمے بنائے گئے ہیں، گھر توڑے گئے ہیں، حملے ہوئے ہیں۔ اس سب کے باوجود یہ جماعت اور اس کے کارکن کھڑے ہوئے ہیں۔ اب باری جو ہے اور جو فیصلہ کرنا ہے وہ پاکستانی قوم نے آپ نے کرنا یہ ہے۔ بھی کہا کہ کل 5 اگست تمام لوگوں کو ڈی نوٹیفائی کرنا شروع کر دیا۔ کیا آپ احتساب دیکھ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف میں؟ آپ نے کل کہا تھا کہ 5 اگست کو بہت سے لوگ نہیں نکلے، کیا باری باری ڈی نوٹیفائی کیا ہے لوگوں کو آپ نے؟ میں نے کسی کو ڈی 5 نوٹیفائی اگست پہ احتجاج نہیں کیا؟ میں نے کسی کو ڈی نوٹیفائی نہیں کیا۔ جو ہمارے عہدیداران ہیں، لاہور کا ایک صدر ہے، ریجن کے صدور ہیں، آپ جانتے ہیں پنجاب کے 4 ریجنز ہیں، ان کے اپنے صدور جنرل سیکرٹری ہیں، یہ ان کا دائرہ کار ہے، وہ اپنے فیصلے خود کریں گے۔ جو ہے میں نے آج آئیں گے آج آپ کے ایم این ایز یہاں پہ ٹوٹل 10-12 پہنچے۔ ویسٹ کے سینٹرل جی ٹھیک ہے، لیکن وہ کام کر رہے ہیں، وہ جہاں بھی ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں، وہ رابطے میں ہیں اپنے ریجن کے عہدیداران سے۔ ان کا یہ فرض ہے کہ وہ احتساب کریں، ان سے میں ضرور رپورٹ لوں گا۔ آپ کے میں نہیں آتا۔ دیکھیں ہر ایک کا ایک دائرہ کار ہے۔ پنجاب میں چند ماہ پہلے تک چیف آرگنائزر عالیہ حمزہ صاحبہ تھیں، وہ بالکل اپنے دائرہ کار کے حوالے سے بہت ایک حوالے سے مستعد تھی، وہ جانتی تھی کہ ان کا دائرہ کار کیا ہے، اس میں مداخلت وہ برداشت بھی نہیں کرتی تھی۔ اسی طرح جو ہمارے چاروں صدور ہیں وہ اپنے دائرہ کار میں کام کرتے ہیں، انہوں نے اپنا کام کرنا ہے۔ اگر وہ کام نہیں کریں گے تو ان سے ضرور باز پرس ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہے، یہ پارٹی کوئی 1 مین شو نہیں ہے۔ اس پارٹی میں مختلف سطحوں پہ عہدیدار ہیں، ادارے ہیں، ان اداروں نے، ان عہدیدار نے اپنا کام کرنا ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ میں ساری پارٹی کو خالی کر دوں، میں ایم این ایز سینیٹرز کو فارغ کر دوں، یا میں ریجنل یا ضلعی صدور کو فارغ کر دوں، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ کام ان لوگوں نے کرنا ہے جو موقع پہ موجود ہیں، جو وہاں ہیں، جو اس ریجن میں ہیں، انہوں نے یہ کام کرنا ہے۔ نہیں کرتے تو اس کی ذمہ داری ان کی ہے۔ میں نے ان سے پوچھنا ہے کہ آپ کے ریجن میں اگر کارروائی ٹھیک نہیں ہے، کام نہیں ہو رہا، تو آپ فیصلے کیوں نہیں کر رہے؟ سر یہ بتائیے گا، ایک بندہ آپ نے لوہے کی دکان کی نمائش باری مرکزی صدر جو آپ کے مرکزی صدر ہے پرویز الہی صاحب، جنہوں نے یہ کاروائی کرنی ہے، جنہوں نے، وہ خود کہیں نظر نہیں آئے، شادی خوشی غمی میں جاتے ہیں، سپریم کورٹ بھی آئے تھے پچھلے دنوں، لیکن انہوں نے رکھا ہوا ہے، کہیں نظر نہیں آئے کبھی وہ۔ دیکھیں وہ جو بھی ان کا عہدہ ہے یا ان کا دائرہ کار ہے وہ اس کو بہتر سمجھتے ہیں، لیکن یہ دائرہ کار جو ہے وہ ریجنل صدور کا ہے پنجاب میں۔ اسی طرح سندھ میں ہمارے صدر ہیں علیم عادل، بہت وہ ایکٹیو ہیں، وہ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔ سندھ میں بھی ضلع کی سطح پہ صدور ہیں، تنظیمیں ہیں، یہی حال خیبر پختونخوا کا ہے۔ تو جو آپ کی خواہش ہے جناب کہ میں چھوڑ جاؤں، چلا جاؤں، گھر چلا جاؤں، وہ نہیں پوری ہوگی۔ آپ اپنی خواہش اپنے دل میں لیے زمین میں گڑ جائیں، لیکن وہ نہیں ہوگی۔ مجھے عمران خان نے یہاں کھڑا کیا ہے، میں اس لیے کھڑا ہوں، جو کام میں کر رہا ہوں میں جانتا ہوں وہ کیا ہے۔ میرا کام کل رات 12 بجے تک اچکزئی صاحب اور سہیل آفریدی کے ساتھ میں بیٹھا ہوں، کیوں بیٹھا ہوں؟ اس سے چند دن پہلے جو ILF اور پروفیشنل گروپ کے درمیان تنازعات تھے، ان کو میں نے کیسے ختم کیا وہ میں جانتا ہوں۔
तो जो चीज मैं जानता हूं वो आप नहीं जानते। अपनी कम अकली का इजहार आप करते रहेंगे, आपकी ट्वीटें आपकी चलते रहेंगे वीलॉग, लेकिन मुझे उससे फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे खान साहब ने दिया है एक ओहदा और एक जिम्मेदारी। आज से 9 महीने पहले तक उनसे मुसलसल राब्ता था। उन्होंने दिसंबर में भी जब डॉक्टर उज़मा गई मेरे लिए हिदायत भेजी, कहा कि पॉलिटिकल कमेटी को दोबारा बनाओ, मुझे ILF के हवाले से हिदायत भेजी। तो खान साहब से जो आखिरी राब्ता हुआ है उसमें एक मिनट रुक जाइए, उसमें उन्होंने, आप सुन लीजिए, आपको जिस चीज को, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, एहतसाब इस इदारे का एक बंदे ने नहीं करना, इस इदारे के मुख्तलिफ सदूर हैं जिनको खान साहब ने लगाया है। तमाम लोग, वो अहमद चट्टा हों, वो राय हसन हों, वो बप्पी साहब हों, वो तैमूर साहब हों, ये सब लोग जो हैं आलिया हमजा या उससे पहले खान साहब के लगाए में हैं। अब खान साहब ने जिन लोगों को लगाया है उन लोगों को फारिग करना मुमकिन है, लेकिन आसान नहीं है। आप जानते हैं 24 से 26 नवंबर 2024 को लाहौर शहर की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। मैं खुद लाहौर शहर में था, इमाम जामिन बांध कर मैं निकला, सारा दिन मैं सड़कों पर रहा। जिन ओहदेदारान ने, जिन टिकट होल्डर्स ने मुझे कहा था हम वहां मिलेंगे, वहां मिलेंगे, मैं 5000 500 600 बंदे लेके वहां खड़ा होऊंगा, आप काफिले को लीड करें। मैं लीड करने के लिए निकला, पूरा दिन मैं लाहौर शहर ढूंढता रहा, मुझे एक बंदा नहीं मिला उस दिन। ये सुन लीजिए बात, अब ये इतलात खान साहब तक पहुंची, मैंने नहीं पहुंचाई। उस वक्त खान साहब के साथ अडियाला जेल में 9 मई का मुकदमा था, वो उसमें हर हफ्ते 50 सैकड़ों लोग खान साहब से मिलते थे। खान साहब तक इतलात पहुंची, उन्होंने कुछ फैसले किए लाहौर की तंजीम के हवाले से, वो मलबा मेरे ऊपर डाला गया कि सलमान राजा ने तंजीम तोड़ दी है। उसके बाद से लाहौर में एक निफाक है जो आज दिन तक मौजूद है। तो ये आसान नहीं है इस पार्टी में। आप कोई तंजीमी तब्दीली करते हैं, 2-3 गिरोह खड़े हो जाते हैं। जिस किसी को हटाया जाता है, किसी भी वजह से हटाया जाए, नेक नियति से हटाया जाए, खान साहब के हुक्म के तहत हटाया जाए, वो नहीं मानता। वो अपना एक गिरोह सोशल मीडिया में भी कायम करता है, जमीन पे भी कायम करता है, और एक बलबला एक हंगामा शुरू कर देता है। तो ये एक सूरत हाल है जिससे हमें निपटना है। क्या बात सही है, क्या फायदा मंद है, क्या पार्टी के लिए, खान साहब की जद्दोजहद के लिए फायदा मंद है, वो हमें समझना है। जो लोग इंतशार पैदा करते हैं, खान साहब के लगाए हुए जो ओहदेदारान हैं उनको नहीं मानते, उनके खिलाफ बगावत करते हैं, साजिश करते हैं, वो इमरान खान के खिलाफ साजिश करते हैं। सलमान राजा साहब ये बताइएगा कि मिसाल यूसुफजई को कोई नोटिस जारी किया है कि वो पार्टी के ग्रुप्स में ऑडियो मैसेज लीक करती हैं, और आपके हवाले से देखिए होगा, सब कुछ होगा ज़ाब्ते के मुताबिक, सब कुछ। आप पे जो इल्जामात लगाए हैं मिसाल यूसुफजई साहिबा ने, उस तरीके के आपकी साजिश कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कह रहे हैं आपने उनको भी जवाब दिए कि पार्टी की तरफ से उनको आया। देखें, ये पार्टी का काम है और ये अदालतों का काम है, उनको जवाब देना होगा अपने इल्जामात का, उनको सबूत पेश करने होंगे। मेरी जिंदगी एक खुली किताब है, मैं यहाँ कोई पैसा कमाने नहीं आया। मेरे टैक्स रिटर्न आप देख लीजिए, आखिरी टैक्स रिटर्न मेरा 30 करोड़ रुपए का है, और पिछले 3 साल से मैंने एक मुकदमा नहीं किया। आप समझते हैं इस बात को? मैं इस मुल्क के अमीर तरीन वकला में से था, और आज भी शायद हूँ, लेकिन ये मैंने पैसे कमाने के लिए इधर आना था, मैंने टिकट बेच के रोजी कमानी थी। अल्लाह ताला ने मुझे बहुत कुछ दिया है। वो गलीज लोग जिनको 4 आने कोई नहीं देता मुकदमा करने के, वो अगर तोहमत लगाएं तो उनके मुंह पे थूक गिरेगी, मेरे मुंह पे नहीं गिरेगी। मुझे जानती है ये दुनिया, 35 साल से मैं यहाँ मौजूद हूँ। मैंने हजारों के पेंशनर्स के, लाइन मैनों के, मजदूरों के वेज बोर्ड के मुफ्त किए हैं पूरी अपनी जिंदगी में। मैंने कभी भी वकालत को जरिया माश सिर्फ नहीं समझा, मैंने इसको इबादत समझा है। मेरे लिए सियासत भी इबादत है। मैं जहां भी जाता हूं पूरे दिल से जाता हूं, रूह के साथ जाता हूं, और अपना तन मन धन उस काम में लगाता हूं। पैसा कभी मेरे लिए मतमाए नजर नहीं रहा, ना वकालत में और ना सियासत में। सातवीं बड़ी पार्टी है दुनिया की, और आप लोग जो है वो लाहे अमल नहीं बना पा रहे। अलीमा खान साहिबा की तरफ कभी आप देखते हैं, कभी आप नौरीन खान की तरफ देखते हैं, किसी की तरफ नहीं देखते। आपको लाहे अमल दे दिया। देखिए, आप समझ लीजिए बात को गौर से एक दफा। लाहे अमल क्या है? लाए अमल आपको अब दे दिया कि 27 सितंबर को एक मार्च होगी। साथ ही हमने ये कहा कि पूरे मुल्क में वो लॉन्ग मार्च सिर्फ एक वाहिद वाकया नहीं होगा। हम पूरे मुल्क में पाकिस्तानी कौम को कह रहे हैं, कोयटा में कह रहे हैं, कराची में कह रहे हैं, हैदराबाद में कह रहे हैं, जामशोरों में कह रहे हैं, मुल्तान में कह रहे हैं, लिया में कह रहे हैं, ओकाड़ा में कह रहे हैं कि निकलो, खड़े हो, एक अज़म के साथ, लेकिन पुरअमन तरीके से, नज़म के साथ अपनी आवाज बुलंद करो, इस निज़ाम से बेजारी का इजहार करो। हम नहीं कह रहे कि पत्थर मारो, गाली दो, गुलेल लाओ। हम कह रहे हैं 25 करोड़ पाकिस्तानी, उसका अगर 5% भी बाहर आके सड़कों पे खड़ा हो जाए तो ये निज़ाम गिर जाएगा। तारीख इसकी गवाह है कि आपको किसी एक चौक में, किसी एक शहर की जानिब नहीं आना पड़ता।
آپ صرف اپنی گلیوں میں اپنے چوراہوں میں آپ جہاں بھی ہیں کھڑے ہو جائیں, کروڑوں انسان کھڑے ہوں تو یہ نظام نہیں چلتا. جمعرات اگر ملاقات نہیں کروائی جاتی تو آپ کا پیرافینیلیا پھر تبدیل ہوگا یا یہی رہے گا؟ بیرسٹر گور صاحب کو چیئرمین بنایا لیکن آپ دونوں کے اختیارات نہیں دیے, کیا وجہ اس کی؟ نہیں اختیارات ہیں. دیکھیں یہ ایک بہت بڑی پارٹی ہے, اس میں ڈکٹیٹرشپ نہیں ہو سکتی. جنید اکبر کے اختیارات ہیں وہ میں نہیں استعمال کر سکتا, وہ کے پی کے صدر ہیں. اسی طرح پنجاب میں عالیہ حمزہ کے اختیارات تھے اور آج 4 صدور ہیں, ان کے اختیارات ہیں وہ میں نہیں استعمال کر سکتا. ILF ایک انڈیپینڈنٹ ہماری ونگ ہے, اس کے اختیارات انتظار حسین پنجھوتا صاحب کو دیے گئے ہیں, وہ میں نہیں استعمال کر سکتا. ہماری جتنی بھی اور تنظیمیں ہیں, ہماری ILF ہے, ہماری یوتھ ونگ ہے, ہماری ویمنز ونگ ہے, ان سب کے صدور ہیں, ان سب کے چیف آرگنائزر ہیں, وہ اختیارات انہوں نے ہی کرنے ہیں. میں نے صرف یہ دیکھنا ہے کیا وہ اپنے اختیارات کا استعمال کر رہے ہیں. ایسا تو نہیں کہ کوئی عہدیدار سو گیا ہے, بالکل وہ جامد ہو گیا ہے, وہ اپنے اختیارات کا استعمال نہیں کر رہا. اب وہ کیا استعمال کرتے ہیں, الف کو لگاتے ہیں, بے کو لگاتے ہیں, یہ میرا دائرہ کار نہیں ہے کہ میں کہوں نہیں تم بے کو لگاؤ, الف کو کیوں تم نے لگایا ہے. یہ ان کی ثواب دید ہے, وہ جانتے ہیں اپنی ونگز کو, اپنے ریجنز کو, یہ فیصلے انہوں نے کرنے ہیں. لیکن اگر ایک پارٹی کی ایک سینیٹر اس طرح کے الفاظ استعمال کرے کہ آپ یہ بات کی بات ہے, وہ کر لیں گے, کریں گے, بالکل کریں گے. دیکھیں بالکل کریں گے. اس کا تعلق چھوڑ دیں آپ, اس کا تعلق پارٹی کے نظم سے ہے, بالکل ہوگا. عدالتی کاروائی بھی ہوگی اور پارٹی کے اندر کاروائی بھی ہوگی. مشال کو سینیٹر کس نے بنوایا تھا سر؟ میں نہیں جانتا, سر آپ سیکرٹری جنرل ہیں. میں نہیں جانتا. خان صاحب جیل میں تھے, وہاں سے انہی کی ہدایت آئی تھی. آپ سمجھتے ہیں خان صاحب کی ہی ہدایت پہ بنایا تھا؟ دیکھیں مجھے یہاں جہاں تک علم ہے وہ یہی ہے کہ خان صاحب کی ہدایت آئی تھی. آپ کو یہ خان صاحب نے سلمان صفدر صاحب سے جو ملاقات ہوئی تھی اس وقت خبریں گردش کی تھی کہ آپ کو خان صاحب نے کہا تھا کہ مشال یوسفزئی صاحب کو فارغ کریں. دیکھیں اور یہ جب آپ کے پاس بالکل بات ٹھیک ہوئی بات ہے. دیکھیں دیکھیں سن بالکل یہ آئی تھی. دیکھیں سن لیجئے, فارغ کرنے کا کیا مطلب ہے. دیکھیے سینٹ سے تو میں فارغ نہیں کر سکتا نا, سینٹ میں وہ موجود ہیں, میرے پاس کوئی اختیار نہیں کہ میں ان کو سینٹ سے فارغ کروں. پارٹی سے ان کو نکالنے کا ایک عمل ہے, اس عمل کو اگر میں استعمال کرتا ہوں, میں نے ایک طرح سے درگزر سے کام لیا کہ پارٹی میں انتشار نہ پڑے. وہ اکیلی نہیں ہے, اس کے پیچھے پورا ایک گروہ ہے. اگر یہ عمل ہم کرتے جو شاید اب کرنا پڑے تو پارٹی میں نفاق پڑتا. میں نے پارٹی کی خاطر اپنے اوپر الزامات کو, اپنے اوپر اس کے حملوں کو سہا, آج دن تک سہا تاکہ پارٹی میں نفاق نہ پڑے. وہ اکیلی نہیں ہے, اس کے پیچھے ایک بہت بڑا گروہ ہے. لے لوں گا, وہ سب سامنے آ جائے گا. میں آپ کو بتاتا ہوں, میں ابھی نہیں لوں گا. جس نفاق کو میں نے ہوا نہیں دینی تھی تو اس کو میں آج ہوا نہیں دوں گا. میں جانتا ہوں کون کدھر ہے. میرے پاس کچھ دن پہلے سن لیجئے بہت سے لوگ ہیں, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے, اور ہم سب جانتے ہیں وہ کون ہے. وہ سائیڈ لائن ہے, اسی لیے وہ بیٹھے کبھی نہ کبھی کوئی آگ لگانے کی کوشش کرتے ہیں پارٹی میں. لیکن پارٹی ان سے بہت بڑی ہے. پارٹی جانتی ہے کون کہاں کھڑا ہے, کون پرخلوص ہے, کس کو عمران خان کا اعتماد حاصل ہے اور کس کو نہیں حاصل. لہٰذا یہ ان کی سازشیں کبھی کامیاب نہیں ہوں گی. میری حتی الامکان یہ کوشش ہے کہ پارٹی میں گروہوں کو جوڑوں, وہ ILF اور پروفیشنل گروپ ہو اس کو جوڑوں, وہ چکزئی صاحب اور سہیل آفریدی ہو ان کو جوڑوں. مجھ سے گلہ کیا چکزئی صاحب نے کچھ دن پہلے کہ میرا رابطہ نہیں ہو رہا لوگوں کے ساتھ. میں نے ایک اس شخص کو ان کے پاس لے جا کر بٹھایا کہ آپ کا رابطہ ہوگا, اور میں نے فون نمبر ایکسچینج کروائے. یہ ہے وہ سیکیور لائن. چکزئی صاحب اور جو بھی ان کا مخاطب تھا اس کا نمبر, چکزئی صاحب کا نمبر اس کو دیا کہ آئندہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ میں رابطہ نہ ہو. میرا کام ہے پارٹی کو متحد رکھنا, رابطے قائم کرنا, اور جو عہدیداران ہیں ان کو تقویت دینا. یہ میرا بنیادی کام ہے. تھینک یو.